بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں بڑی شان و شوکت اور عزت و احترام کے ساتھ اور جوش و ولولے کے ساتھ یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہمارے ملک سے محبت، ہماری جرت اور ہماری بہادری کی مثال ہے، جب ہم نے ہمارے دشمن ملک بھارت کو شکست دی، ان کے خوابوں پر پانی پھیرا اور ان کو ان کی اوقات دکھائی، اور اسی جگہ جہاں وہ تاریخ قائم کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان کو اور ان کی صلاحیتوں کو چکنا چور کر کے ایک نئی تاریخ قائم کی، اور انہیں یہ سمجھایا اور دکھایا کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ ورگ گلاب، کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ ورگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پاکستانی افواج نے جس طرح دشمن افواج کا سامنا کیا، اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ اس پاک سر زمین کی حفاظت وہ شیر کر رہے ہیں جن کے دل جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں، جو اس پاک سر زمین کے لیے اپنی جانیں دینے سے نہیں کتراتے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کے عزت و وقار میں مزید اضافہ کیا، اور انہوں نے اس بات کو چونڈا کے مقام پر بخوبی ثابت کر کے دکھایا جب انہوں نے چونڈا کے مقام کو بھارتی فوج کے ٹینکوں کا قبرستان بنایا، اور ان کے خوابوں، ان کی صلاحیتوں اور ان کی ہمت کو درگور کیا، اور یہ بتلا دیا کہ تمہارے ان کھلونوں سے یہ شیر گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم تختہ و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور پاکستانی افواج اس پاک سر زمین کی سرحدوں کی حفاظت اور امن کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار بخوبی نبھا رہی ہیں، اور جو کوئی بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا سازش کرے گا تو پھر وہ ہماری مہمان نوازی کا حقدار ہوگا، اور انشاءاللہ فینٹاسٹک چائے پیے بغیر گھر واپس نہیں جائے گا۔ ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، اصل میں تمہیں راز عزت نہیں ہے، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دیں، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دیں، اکیلی ہم میں شرافت نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستانی افواج اتنی باصلاحیت ہیں کہ وہ اپنا اور اس پاک سرزمین کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، اور اس ریاست کو ریاست مدینہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں، جہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، جہاں کسی کو کسی سے نفرت نہ ہو، جہاں کوئی کرپشن نہ کرے، جہاں ہر کسی کو اس کا حق پورا دیا جائے، جہاں قانون کا احترام کیا جائے، جہاں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کے لیے جیا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے انفرادی طور پر اپنا دفاع جانتے ہوں گے، اور اپنے دفاع سے مراد اپنے ذہن کا دفاع، اپنی ذات کا دفاع اور اپنی سوچ کا دفاع ہے، تمام منفی خیالات سے اور منفی سوچوں سے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے ذہن میں کوئی غلط سوچ، کوئی منفی خیال نہیں داخل ہونے دیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم کسی محنت کش کو حقیر نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم غلط صحبت اختیار نہیں کریں گے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے، بنا یہ سوچے کہ سب اسی طرح پارک میں کچرا پھینکتے ہیں تو ہم نے یہ کر کے
کون سا غلط کام کیا. سب اسی طرح گاڑیوں سے باہر کچرا پھینکتے ہیں تو ہم نے یہ کر کے کون سا غلط کام کیا. بلکہ یہ سوچیں کہ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ پاک سر زمین ہے جسے ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، جس کی بنیاد اسلامی نظریے پر رکھی گئی. وہ نظریہ، وہ دین جس میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا. اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کے حالات ٹھیک نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود یہ نہ چاہے کہ اس کے حالات ٹھیک ہوں. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے وہ تمام کام جو ہمارے ذمہ ہوں ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ کریں. پھر چاہے وہ طالب علم کے ذمہ پڑھنا ہو، چاہے اساتذہ کے ذمہ پڑھانا ہو، چاہے پرنسپل کے ذمہ اسکول اسٹاف کی رہنمائی ہو، چاہے وہ کسی باس کے ذمہ اس کے اسٹاف کی رہنمائی ہو، چاہے وہ کسی لڑکے کے ذمہ گھر کے باہر کے کام ہو، چاہے وہ کسی لڑکی کے ذمہ گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام ہو، چاہے وہ کسی ماں کے ذمہ اولاد کی تربیت ہو، چاہے وہ کسی باپ کے ذمہ کمانا ہو، چاہے وہ کسی تاجر کے ذمہ تجارت ہو، چاہے وہ کسی شہری کے ذمہ قانون کا احترام ہو، چاہے وہ کسی بہو پر اپنی ساس کو ماں سمجھ کر خدمت کرنے کا کام ہو، چاہے کسی ساس پر اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر اس کا خیال رکھنے کا کام ہو. جب ہم یہ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری کے ساتھ پوری کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور پھر ہم یہ فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے پورا کریں گے اور اپنا دفاع کر کے اپنے ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.